وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ ہمارے فیضان الحق صاحب نے بڑا اچھا کلپ جاری کیا ہے مولویوں کے خلاف۔ یہ جو اجرتی مولوی ہیں جن کے اوپر حرام لیتے ہیں، اور انہوں نے مثال دی کہ جو دنیاوی لحاظ سے رشوت لیتا ہے یا چور ڈاکو ہے وہ اس سے بہتر ہے، حالانکہ اس سے بھی حساب ہوگا، لیکن اس دین کے اوپر کمانے والا جو ہے نا یہ اس سے بھی برا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کچھ بھائیوں کو ذرا یہ بات عجیب لگی ہو، لیکن یہ بات انہوں نے بالکل صحیح کہی ہے۔ تو یہ قرآن و حدیث کی بالکل مطابق بات ہے، اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ بھی بالکل اسی طرح کا ہے۔ یہ مشکات جلد دوم کے اندر موجود ہے۔ حسن بصری نے فرمایا کہ وہ پہلوان رسیوں پر چل کر یہ جو کرتب دکھاتا ہے، جو رسیوں کے اوپر ہوتا ہے، ان علماء سے زیادہ بہتر ہے جو مال و دولت کی طرف جھک پڑتے ہیں، کیونکہ وہ پہلوان دنیا کو دنیا کے ذریعے کماتا ہے، اور یہ لوگ یعنی علماء جو ہیں دنیا کو دین کے ذریعے کماتے ہیں۔ تو آپ غور کریں اللہ کے بندوں، کس طریقے سے یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ یہ آگ ہے بھائی کاشف حسن صاحب، یہ جو کمائی آپ دین کے اوپر کر رہے ہیں نا، یہ کمائی نہیں ہے، یہ آگ ہے۔ اب آپ کی اپنی مرضی ہے کہ کم آگ اکٹھی کریں یا زیادہ کریں۔ سورہ البقرہ کے اندر 174 اور 75 نمبر آیت، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی کتاب سے ان آیات اور ہدایات کو جو اللہ نے نازل فرمائی چھپاتے ہیں اور ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفعت حاصل کرتے ہیں، کیونکہ یہ جب الہ کا مسئلہ چھپانے سے ان کو یہ دنیا ملتی ہے، اور الہ کا مسئلہ بیان کرنے سے دنیا پر چوٹ لگتی ہے، ضرب لگتی ہے۔ تو انہوں نے دین کو، ایمان کو پیچھے کر دیا اور اپنے پیٹ کو آگے کر دیا۔ تو فرمایا وہ اپنے پیٹوں میں محض آگ بھرتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ قیامت کے دن نہ بات کرے گا اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی اور مغفرت چھوڑ کر عذاب خریدا، یہ جہنم کے عذاب پر کیسے صابر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں اندازہ لگائے کہ اتنے سخت الفاظ استعمال کیے کہ لوگوں دیکھو ان کی ہمت کی داد دو، کتنے یہ باہمت ہیں، یہ جتنے مولوی ہیں جو مدرسے چلانے والے اور دین کے اوپر اجرت لینے والے، نماز پڑھانے کے پیسے، اذان دینے کے پیسے، اور جو بھی یہ دینی تعلیم دیتے اس کو ٹیوشن کہتے ہیں، قرآن پڑھانے کو ٹیوشن کہتے ہیں، اندازہ لگے یہاں ہر طرف۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کا راستہ روکا ہوا ہے، اور ان کی ہمت کی داد دو کہ ان کو اللہ کی مغفرت اور جنت اچھی نہیں لگی ہے، یہ جہنم میں جانا اور ہمیشہ خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر رہنا ان کے لیے آسان ہے گویا۔ ان کو ڈرایا بھی جا رہا ہے کہ وہاں تمہیں جانا پڑے گا، لیکن پھر بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، دیکھا جائے گا۔ تو آتش دوزخ سے ڈراتا ہے انہیں جو آگ کو پی جاتے ہیں پانی کر کے، کسی صوفی نے کہا تھا۔ تو یہ ڈٹے ہوئے ہیں وہاں سارے اپنے اکابرین کے ساتھ، ان کے بڑے جتنے گزرے ہیں، جہاں احمد بن حنبل کے اندر عقیدے کی خرابی آئی ہے، یعنی اودیرو فی القبر کا عقیدہ، وہاں اجرت کا بھی وہ قائل تھا، تعویذ گنڈے کا بھی وہ قائل تھا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جہاں یہ اجرت کے خلاف انہوں نے فتویٰ دیا، الہدایہ کے اندر فتویٰ موجود ہے جس کو پڑھے بغیر یہ مفتی نہیں بن سکتے ہیں، اس کے اندر یہ فتویٰ ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، الہدایہ کتاب یہ سب جانتے ہیں، اس کے صفحہ 287 کے اوپر یہ فتویٰ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اذان، حج، اسی طرح امامت اور تعلیم قرآن اور فقہ پر اجرت طلب کرنا جائز نہیں۔ در حقیقت ہر وہ عبادت جو مسلمان کے لیے مخصوص ہے، اس پر اجرت لینا ہمارے نزدیک جائز نہیں۔ تو اندازہ لگے یہ حنفی بھی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات نہیں مانتے ہیں، حالانکہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 4 فتوے اگر نافذ کر دیے جائیں تو سارے شرک اور کفر کا جنازہ اٹھ جائے، کیونکہ وہ امام الموحدین گزرے ہیں۔ ان کا ایک یہ فتویٰ اجرت کے اوپر نافذ کر دیا جائے تو سارے مولویوں کا پیٹ پھٹ جائے گا، اور ان کا دوسرا فتویٰ جس میں وہ کہتے ہیں کہ مردہ نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ پہچانتا ہے، تو کلام اگر کسی نے قسم کھائی کہ میں اگر تیرے سے کلام کروں تو بیوی کو 3 طلاق، تو یہ طلاق بین ہے۔ جب بھی یعنی
بات کرے گا طلاق ہو جائے گی. اب اس کا کوئی توڑ نہیں ہے سوائے اس کے کہ بات نہ کرے. اب اس نے اس دوست کے مرنے کے اوپر جا کے غم سے بھرا ہوا آیا اور کہتا ہے کہ میرے بھائی بڑی دوستی تھی، لیکن ایک دن شیطان کا ایسا وار ہوا کہ میں نے یہ قسم کھا بیٹھی، کیا کروں اب اس کا کوئی توڑ نہیں تھا، پوری زندگی میں تیرے سے بات نہیں کر سکا ہوں. تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ لو جی بات تو کی ہے، کہ اس کی میت کے اوپر آ کے بات کی ہے، طلاق ہو گئی کیونکہ قسم کھائی تھی بات کرنے کی. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں ہوئی طلاق، کیونکہ اس نے جو قسم کھائی تھی وہ بات کرنے کی، کلام کرنے کی قسم کھائی تھی. اور کلام اس سے کیا جاتا ہے جو سنتا ہو، دیکھتا ہو، پہچانتا ہو، جواب دیتا، اس سے بات کی جاتی ہے. اور مردہ نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ پہچانتا ہے، نہ بات چیت کر سکتا ہے، لہذا اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی ہے. تو اللہ کے بندے نے فقہ کے اندر یہ مسئلہ لا کے ان سارے مزاروں کو زمین دوز کر دیا، زمین بوس کر دیا. گرا گئے یہ سارے بابے خاموش ہو گئے جن کے بارے میں یہ عقیدہ کہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہمارے درود و سلام یہاں پیش ہوتے ہیں اور ہمارے آوازوں کو سنتے ہیں اور اوپر ہماری آوازوں کو پہنچاتے ہیں. یہ ساری ختم ہو گئی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک فتوے کے ساتھ. پھر ایک اور جو شرک ہر طرف پھیلا ہوا واسطے وسیلے کا کہ فلاں کے صدقے، فلاں کے وسیلے سے، اپنے بیوی کے صدقے. یہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ دیکھو اگر کوئی اس طرح دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ بیت اللہ کے صدقے، فلاں تیری مخلوق کے صدقے، خانہ کعبہ کے صدقے، تو اس پر آگ کا عذاب ہوگا کیونکہ مخلوق کا خالق پر کوئی حق نہیں ہے. اس طرح یہ تیسرا فتویٰ اس اللہ کے بندے کا یہ جو ہے یہ اس انداز سے 3 فتوے اگر نافذ کر دیے جائیں تو یہ سارے شرک اور کفر کا جنازہ اٹھ جائے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.